وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انه ليحزنك الذي يقولون، یقیناً آپ کو غمگین کرتی ہیں وہ باتیں، یقولون جو یہ کفار مشرکین کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم لوگ بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سچا ہی مانتے تھے، جیسے کہ ایک مرتبہ اخنس بن شریک کی ملاقات ہوئی ابو جہل سے تنہائی میں، اور اس نے کہا کہ اے ابو الحکم، کیونکہ ابو جہل کا مشہور نام تو عرب میں ابو الحکم تھا، لیکن اس کی ضد اور عناد اور مخالفت کی بنا پر پھر اسلام میں اس کا نام ابو جہل رکھا گیا۔ تو اس سے کہا کہ اے ابو الحکم، اب یہاں ہم دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم ان کو سچا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں، وہ سچے ہیں، انہوں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قریش میں سے جو ایک شاخ ہے بنو قصی کی، اس کے اندر سارے کمالات اکٹھے ہو گئے، جھنڈا وہ ان کے پاس ہے، بیت اللہ کی چابی وہ اس شاخ کے اندر ہے، اور جو حجاج کرام کو پانی پلانے والی عظیم خدمت ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ اب اگر نبوت بھی ان کے اندر ہم مان لیں تو پھر بقیہ سارا قریش تو خالی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مخالفت کی وجہ۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ایک مرتبہ کہا کہ اے محمد، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو ہم سچا مانتے ہیں، البتہ جو دین اور جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ان کفار کی باتیں ہمیں پتہ ہے آپ کو غمگین کرتی ہیں، لیکن یہ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے۔ تو جو ظاہر آیت کا ترجمہ ہے وہی اس کا مفہوم، اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ بظاہر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہماری آیات کو اور ہمارے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا بھی اسی وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا کر جہنمی بن رہے۔ اور آگے فرمائے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، ان کو جو ستایا گیا اور جو ان کی تکذیب کی گئی، ان دونوں پر ان نبیوں نے صبر کیا۔ اس میں آپ علیہ السلام کو ڈھارس آپ کی بندائی جا رہی ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور سابقہ انبیاء کرام کی جو کیفیت تھی یا ان کا جو رد عمل تھا وہ آپ علیہ السلام کو بتلا کر گویا کہ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کے اوپر ہی ابھارا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، اہل حق کی مخالفت ہوتی رہی، انبیاء کرام کی مخالفت ہوتی رہی، ان کی تکذیب، ان کو ایذا رسانی وہ چلتا رہا، لہذا اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، سابقہ انبیاء کرام نے صبر کیا تو آپ کو بھی صبر سے کام لینا ہوگا، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، ولا مبدل لکلمات اللہ،
اللہ کی کلمات کو، اللہ کے احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ اٹل ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ کے پاس پہلے رسولوں کی خبریں اور ان کی کارگزاریاں آتی رہتی ہیں اور آ چکی ہیں۔ تو اس سے آپ علیہ السلام کو تسلی ہوتی تھی اور صبر کا داعیہ بھی پیدا ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو ضد ہوتی ہے نا، ضد، عناد، بغض، یہ ایسی اینک ہے، سیاہ اینک، کہ جو اگر آنکھوں پر لگ جائے تو پھر مد مقابل کیا ہر عیب تو نظر آتا ہے لیکن ہر خوبی چھپ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ یہ جب ضد کی اینک جس کی آنکھوں پہ لگ گئی، بس یہ اس کے لیے موت ہے، پھر وہ خود بھی محروم ہوگا اور آگے اس کی اولادیں بھی محروم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے بچائے، ہمیں عناد سے بچائے، ہمیں بغض سے بچائے، اور نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے میں ہوں نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے مجھے بھی نیک بنا۔ تو ظاہری بات ہے، جس کو آدمی پسند کرتا ہے اسی کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔